والا۔ اب جمال دوہرا ہو جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں ذل جمال۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کی صفات میں جو تقسیم جلال و جمال ہے اس میں اللہ نے محمد کو بنایا ہے اپنا آئینہ جمال، اور علی کو بنایا ہے اپنا آئینہ جلال۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب محمد اگر مزید جمال ہو کر مزید حسن و زیبائش سے خود کو آراستہ کرے تو عربی میں کہہ سکتے ہیں ذل جمال آ رہا ہے، اور اگر اللہ کا جلال جو علی ہے خود جلال میں آ جائے اسی کو تو عربی میں کہتے ہیں ذل جلال۔ یہ آپ خاموش رہ گئے اس لیے میں نے اس کی وضاحت میں قدم رکھ دیا۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے برکت ترین نام سے جس نے ساری کائنات سے محمد کا کلمہ پڑھوا کر محمد کو ولی کا کلمہ پڑھوا دیا۔ نہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی کبھی ثابت کیا کریں کسی ہستی کے بٹھائے ہوئے ہیں، زبردستی کے نہیں بٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میں نے پھر عرض کیا کلمہ اور ہوتا ہے، کلام مشکل تو نہیں ہو رہا۔ یہ ہر خطیب پہ واجب ہے کہ پڑھ سننے والے کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر اپنی تقریر بدل لے۔ تو میں دو چار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا کلام تو بدل سکتا ہوں، لیکن اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنا امام بدل لو۔ ہم مجمع دیکھ کے عقیدہ بدلنے والوں میں سے نہیں۔ میری تو دعا ہے پروردگار عالم حاضرین و بانیان مجلس اعزا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے علی والے تشریف فرمائے، مالک سب کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ یہ عزت والی دعا پہ آمین بھی خوشی نہیں کہنی تھی جسے عزت کا پتہ ہے۔ گھبرا گئے آپ؟ وہ میرا ایک ناراض تو نہیں ہوں گے نا، ایک مطلب اور دو شعر نظر کرتا ہو، وہ کیا کروں اندر کا شاعر بھی باہر آ جاتا ہے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا قوم کے سینے تک کا سفر طے کر چکا ہے۔ عرض کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، بے حب علی علم کی دولت نہیں ملتی۔ یار آپ کیا سماعت ہے آپ کی، بے حب علی علم کی، کیا نفسیاتی مطلع ہے اگر محسوس کریں تو، بے حب علی علم کی دولت نہیں ملتی، مل جاتی ہے شہرت مگر عزت نہیں ملتی۔ حیرت ہے، چلیں دو چار نے میرا ساتھ دیا ہے جو مزید رہ گئے تھے، لیکن میں بھی آخری فرد تک اگر فیصلہ نہ کر رہا ہوں تو مجھے اس گھرانے کا خطیب ہی نہ کہنا۔ میں نے عرض کیا بے حب علی علم کی دولت نہیں ملتی، مل جاتی ہے شہرت مگر، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے۔ جسے قرآن مجید کی یہ آیت یاد ہو میرے ساتھ پڑھے، اور بالخصوص اتنے مومنین میں بیٹھ کر اس سورت کا نام لینے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ منافقون، ہے یا نہیں؟ جسے یاد ہو میرے ساتھ آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَوْكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَوْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں عزت اللہ کے پاس، عزت رسول کے پاس، عزت مومنین کے پاس، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں میں سمجھ گیا مجمع ہے ہی خطابت والا، لیکن میں نظر کر رہا ہوں کیا کہنے اس مجمع کے جو قرآن بھی ایسے مسکراتے ہوئے وصول کرے۔ عزت مومنین کے پاس، اللہ کے پاس، رسول کے پاس، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے۔ عزت اللہ لقب ہے شوہر بطول کا۔ نہیں یہاں کتنے لوگ ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک کتنے لوگ ہیں جنہیں نجف جانا نصیب ہوا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ پروردگار عالم اس فرش نہیں عرش اعظا کے صدقے پہ آج اس مجلس اعظا میں جو بھی شریک ہے اسے نجف میں زیارت حرم امیر المومنین نصیب فرما، اور صرف حرم کی زیارت نہیں، زری کی زیارت نہیں، میری تو دعا ہے مجھے اور تمہیں صاحب زری کا بھی دیدار میسر آ جائے۔ اس سے بڑی دعا میرے دائرے لغت میں نہیں، لیکن بڑے سے بڑا عقیدے کا چیمپئن ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیر فقراء کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ جو بظاہر میرے مولا کی قبر ہے، وہ جو بظاہر قبر ہے، جو بظاہر پہ نہیں بولا، جو بظاہر قبر ہے میرے مولا کی، اس پر جو زیارت نامہ آویزاں ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر آنے والے کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اب اختر عباس کم سے کم ادھر سمندری میں، یہاں علاقہ سمندری ہے، مجمع کلندری ہے،
وہاں ترجمہ نہیں کرے گا، اور اللہ کرے ہر ایک کی لوحے دل پر یہ ترجمہ نقش ہوتا چلا جائے، اور بس وصول ایسے کرنا جیسے وصول کرنے کہا کہ جو مولا کا زیارت نامہ ہے، مولا کی ذرا کی طرف کھڑے ہو کے ہر شخص کو کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ یا عزت اللہ۔ میں کتنے تحفے آپ کے حوالے کرو، السلام علیکہ یا عزت اللہ، اے اللہ کی عزت۔ یار آپ غور نہیں فرما رہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت اور ہوتی ہے، اور اللہ کی عزت ہونا اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی عزت میں اضافہ فرمائے تو اب عزت اللہ لقب ہے امیر کائنات کا نہیں، امیر ممکنات کا ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنو، لطف تو والا نہیں ہو رہا، میں اپنی تقریر میں قدم رکھ رہا ہوں۔ آیت کریم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، چونکہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے چونکہ یہ علی میرا ہے اس لیے عزت میرے پاس، چونکہ نبی کا اخی ہے اس لیے عزت نبی کے پاس، اور خوش ہو جاؤ چونکہ رہتا ہی مومن کے دل میں ہے، جس کے دل میں وہ تو مسکرائے نا، اس لیے عزت مومن کے پاس۔ اس کا مطلب علی والوں یہ فیصلہ اس نے اپنی منصب توحید پر بیٹھ کر سنا دیا کہ جس کے دل میں علی نے قدم رکھا ہی نہیں اس سے بڑا بے عزت کوئی نہیں، اور جو علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود علی کے فضائل میں شک کرے پھر اس سے بڑا بے غیرت کوئی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ولایت۔ یہ تو میں نے صرف اپنا شعر سنانے کے لیے ذرا سا قدم رکھ دیا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے میں بار بار خطاب کر رہا ہوں، مجلس وہی کامیاب ہے جہاں بچے بول پڑے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا، اور بچے بھی علی کے عشق میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا کے بتاتے ہیں یہ علی کی عشق کی وادی ہے، یا عمر کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے، یا سے 9 سال کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں ایج کا کوئی کام نہیں ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے علی ولی اللہ نعرہ ہے۔ پڑھو شیعہ سنی سب کے لیے پڑھ رہا ہے اس طرح، بے حب علی علم کی دولت نہیں ملتی، مل جاتی ہے شہرت مگر جیسے مل گئی ہے وہ بے نیاز ہو گیا ہے نا، مل جاتی ہے شہرت مگر عزت نہیں ملتی۔ اور درد دل بیان کر رہا ہوں تو میرے باپ بانی سے، آصف بھائی سے، رضی بھائی سے، کہ بے حب علی علم کی دولت نہیں ملتی، مل جاتی ہے شہرت مگر عزت نہیں ملتی، یہ بھی کیا ستم کم ہے کہ یہاں پر سر منبر ہائے وہ فصاحت وہ بلاغت نہیں ملتی۔ پڑھو تمہارا مزاج، حیدر کے فضائل میں جو شک کرتی ہیں ان کو کعبے میں بھی مر جائیں تو جنت نہیں ملتی۔ اب اگر ڈرے بھی نہیں ہو تو تمہیں ایک شعر سنا دیتا ہوں، کعبے میں بھی مر جائیں تو میرے خیال میں لطف نہیں آ رہا، دولت نہیں ملتی، شہرت نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی، جنت نہیں ملتی، اور سمجھا ہے کوئی ان کے بزرگوں کو یہ جا کر سسرالی سفارش میں سفارت نہیں ملتی۔ آئے میں تجھے ایک شعر اور پڑھنے دا، ایک شعر اور پڑھنے دا، ارے دن رات اگلتا ہے زہر اپنی زبان سے، مفتی میں تو مفتی کو یہ دعوت نہیں ملتا۔ بولا سبحان اللہ۔ آپ کی سماعت ہے مجھے اب نہیں ہے نا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ذکر ان کا کرنا ہے جو وقت بھی جن کے بعد وجود میں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے ایک مخصوص ہستی کی تک اس گفتگو کو لے کے جانا ہے، اور میرے قبلہ کعبہ مرکز محور جو ہے گفتگو کا، وہ میرے آج کی تلخیص سخن بھی وہی ذات ہے، لیکن بہرحال وہاں تک کے لیے کوئی تو مقدمہ ہے جو مجھے آپ کی نظر کرنا ہے، لیکن وہ جب چونکہ شروع میں ہی اسم الہی کا نعرہ لگ گیا، اور میں نے بھی ابتدائی سخن میں کہہ دیا کہ ابتداء رب ذوالجلال کے پاک برکت ترین نام سے
سی اصل نہیں جان تشریف فرما میرے ساتھ آیت پڑھے. بچہ بھی اگر نہ پڑھے تو میں مایوس ہو جاؤں گا. میرے ساتھ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پڑھوں یا نہیں؟ ابھی دیکھ لو آدھے زیادہ مجمع نے پھر کہہ دیا بسم اللہ. یعنی چھری دمبے پہ پھیرنی ہو مسلمانوں نے آصف بھائی، یا تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز پڑھنی ہو، پہلے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. ذاکر آئے فرشی اعضاء پر تو بانی کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ. میں آپ سے پوچھوں پڑھوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. یہ صبح شام بسم اللہ کی مالا چھپنے والوں کبھی سوچا بھی کہ یہ بسم اللہ میں اسم پہلے کیوں ہے، اللہ بعد میں کیوں ہے؟ کہ آج پڑھنا میں نے کچھ تھا لیکن پڑھوانا آپ اس سے کچھ رہے، اور اپنا نصیب اور اپنا نصیب پڑھوانے کا ہنر بھی کسی عزادار کو آتا ہے. تو بہرحال بیٹا میرے ساتھ آیت پڑھنا جیسے یاد ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ علق بھی تو روکنا ہے، بے طرف دیکھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اقرا پڑھ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب سے نہیں، پڑھ اپنے رب کے اسم سے جو تیرا خالق ہے. یار میں نے آج تقریر ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف ترجمہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے جسے آج تک پتہ ہی نہیں چلا اس کا خالق ہے کون. اس سے تو اختر عباس ویسے بھی آج ہم کلام نہیں ہے. میری طرف دیکھنا ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے اسم سے جو تیرا جسے خالقیت پہ ناز ہے، تیرا خالق ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. وہ یہ تیرا خالق جس نے انسان کو نہیں، الانسان کو علق سے بنایا. یہی تو پتہ لگے گا کتنی پڑھنی ہے اور کتنی روک لینی ہے. انسان کو علق سے بنایا، عین لام قاف، الگ سے نہیں علق سے بنایا. ہر انسان کو خون کی پھکی سے بنایا نہیں بنایا، علق سے بنایا. اجازت ہے گھبراؤ گے نہیں، کہوں فقرہ اردو ادب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. واہم منافق تیرا نصیب، تیری خلقت علق میں پھنسی ہوئی ہے اور علی کی ولایت حلق میں پھنسی ہوئی ہے. جب اتنے سننے والے ہوں خدا کی قسم وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا. یہ میرا لہجہ برا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں یہ میں کوئی ادا نہیں ہے میری، یہ باتیں میں پوچھوں میرے لہجے سے کوئی غلطی تو نہیں؟ اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پہ لگنے والے الزامات میں سے ایک، اصل میں یہ بات وہاں کی جاتی ہے جہاں سارے اپنے ہوں. آرام میں جب سے میں آیا ہوں، اگر کسی ایک آنکھ میں بھی اجنبیت محسوس ہو رہی ہو، یہ ممبر سے اعتراف کر رہا ہوں. اور یہ آپ کب کی بزرگ، یعنی ان خیلی لطف شماست، ان بزرگواری شماست کہ آپ نے اتنا حسین استقبال کیا ہے، ذاکر کا بھی اور ذکر کا بھی. مالک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. لیکن بہرحال یہ وقت پہ میرے ساتھ لگنے والے الزامات میں سے نا مجھے کچھ جی جتنے الزامات ہیں ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ تلخ سے تلخ تر ہوتا جا رہا ہے. کہوں یہ فکر عصمت محمد و آل محمد کے ذکر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ذکر آل محمد کی عصمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے لہجے میں تلخی نہیں، یہ ولایت پہ ناز ہی اتنا ہے. پتہ نہیں کون سمجھے یا کون نہ سمجھے کہ اب ہمارے لہجے میں زمانے کو گزارش نہیں فیصلے سنائی دے رہے ہیں. لیکن یہ لہجہ ہمارا ایسا کیوں ہے، یہ بھی میں 4 مصرے میں نظر کروں اور تقریر آپ کی نظر کر دیتا ہوں. اور یہ 4تھے مصرے کا قافیے کا بوجھ وہی اٹھائے گا جسے کراچی والی اردو سمجھ میں آتی ہے. اور یہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کراچی والوں سے زیادہ اردو سمجھ میں آ رہی ہے. میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. بظاہر احمد مرسل کے سنگ ہوتے ہیں، سنگ سے بھی زیادہ مجھے داد بظاہر پہ چاہیے. بظاہر
दूसरे मिसरे में तो अख्तर अब्बास ने कब्रिस्तानों में नारे लगवा दिए, बज़ाहिर अहमद मुरसल के संग होते हैं मुनाफिकों के भी अपने ही रंग होते हैं। मुझे चौथा मिसरा पढ़ने दो, मैं बताऊं हमारे लहजे ऐसे क्यों है। उससे पहले वाला जाकिर, मेरे बाद वाला जाकिर, मुझसे अफजल जाकिर लहजा ऐसा क्यों है। बज़ाहिर अहमद मुरसल के संग होते हैं मुनाफिकों के भी अपने ही रंग होते हैं। सकीफा वालों के लहजों में है जनानापन और खदीर वालों के लहजे दबंग होता है। ये दो चार कुल्लियात कितने खुलूस से भेजने वाले ने दरूद भिजवाई, भिजवाई नहीं भिजवाई। जिसका जी चाहा उसने जोर से पढ़ी, जिसका जी चाहा उसने दिली दिल में पढ़ी। जिसने नहीं पढ़ी इसका ये मतलब नहीं कि उसने नहीं पढ़ी, दिल में पढ़ी। लेकिन अगर नाराज ना हो, नाज़िम महफिल से गुजारिश करो, अगर नाराज ना हो, अगर सारी आलम इस्लाम की फिरकों की नुमाइंदगी का बोझ हनफी शाफी मालिकी ये वो खैर से बरकत ही इतनी हुई है सरकार के दीन में, एक मजलिस में फिरके गिनवाने ही नहीं जा सकते। अगर सारे फिरकों का बोझ नुमाइंदगी का रिप्रेजेंटेशन का आपके कांधों पे डाल दिया जाए, मैं मजमे से नहीं कह रहा, सरकार आपसे कह रहा हूं, आप नहीं मजमा कि एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं 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 नहीं, मेरी गुजारिश है, आपसे कह रहा हूं। आपका नाम अदनान भाई, आपकी खैर हो, एक दुरूद भेजें। देखें मैं एक बार और कह रहा हूं, भेजे दुरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली, रुकिए भेजी इन्होंने, ठीक है, लेकिन कहना क्या चाह रहा था, मैंने 3 बार अपने भाई से अदनान से गुजारिश की कि अल्लाह पे दुरूद भेज। ये अल्लाह से कह रहा है तू भेज। आपकी समझ में नहीं आया, मैं आपसे कह रहा हूं आप दुरूद भेजें, आप अल्लाह से कह रहे हैं तू भेज। अल्लाहुम्मा सल्ली, बैठे या चले गए, अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू भेज। सुन्नी माफी चाहता हूं, जिस फिरके से भी ताल्लुक है दुरूद यूं ही भेजता है अल्लाहुम्मा सल्ली, आगे फिर अपनी अपनी तरीके बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह से ही भिजवाता है। भाई तू इतना बड़ा मुफ्ती है, तू खुद तो भेज के दिखा। यार मेरा इशारा मैंने 3 बार किया है, कोई समझ ही नहीं रहा। हम अल्लाह से सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, भेजना उसी को है। नहीं समझ में आया, यानी याद रखना मुसलमानों, ये फैसला भी तुम्हारे अल्लाह का है कि बतूल और औलाद बतूल पे दरूद भेजने के लिए कम अज कम अल्लाह होना जरूरी है। जब तक हमारी इस्तिलाहात और इन मामलात लुत्फ नहीं आया, जबरदस्ती तो नहीं हो रही है, तो पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। देखो कैसे मौजू याद दिलाया, बिस्मिल्लाह, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल अकरम। पढ़ अपने रब के इस्म से जो करीम नहीं अकरम है। अब अगली आयत है, आज तुम्हारी ज़हमत तमाम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, उसके इस्म से पढ़ जिसने इंसान को कलम के जरिए लिखना नहीं पढ़ना सिखाया। यार हमारे अक्सर मुफस्सिरीन आज तक यही कह रहे हैं कि इस कलम से मुराद कोई लिखने वाला कलम है। इतने अली वाले बैठे, मैं लंबी चौड़ी तकरीर करके उनका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। मैं इशारा करूंगा और सभी अरबाबे विलायत में फरासत वाले तशरीफ फरमा है, सारे साहिबान इशारा तशरीफ फरमा है। ये कलम से मुराद वो कलम नहीं जो स्टेशनरी से मिल जाए। कह दूं ये कलम तो वो कलम है जो खड़े खड़े कलम कर देता है। ये इशारे वाले कोई लुत्फा ना था।
میری طرف دیکھیے گا اقرأ باسم ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اپنے رب کے اسم سے جس نے انسان کو، الانسان کو، آدم کو، آدمی کو نہیں، کم از کم میرے اور آپ کے باپ آدم کو قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا۔ آج اختر عباس وہ بھی یہاں بیان کرے جو ممبروں سے بیان کرتے ہوئے 3 بار سوچے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو، لیکن اس کا یہ